رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ واقعہ کی حسب دستور 75 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم اپنے کلام کو قسم سے شروع فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا۔ خالق فرما رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں، فعل مضارع ہے اور قسم کھاتا رہوں گا۔ کوئی ہیں جو لائق قسم ہیں جن کی قسم کھا رہا ہے تو وہ ہے کون؟ فرمایا بے مواقع النجوم، آخر کوئی تو بنائے ہیں اللہ نے کہ جو اس کے علم میں اور اس کے عدل کے مطابق لائق قسم ہیں۔ کتنے معتبر ہوں گے وہ جن کی خالق قسم کھائے گا۔ کون ہے وہ؟ بے مواقع النجوم، جہاں ہم جنس ستارے، ہم جنس ذات ایک دوسرے کے قائم مقام ہو کر جس کی عصمت کے مقام میں آ کے ضم ہو جائیں، اس فاطمہ کی قسم۔ خالق اس پاک بی بی جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اللہم صلی محمد قسم کھا کے پھر آگے جملہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ یہ میری عظیم قسم ہے۔ سبحان اللہ، خالق فرما رہا ہے میری یہ عظیم قسم ہے، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے میری فاطمہ کیا ہے، سیدہ کیا ہے، فاطمہ الزہرا کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی حقیقتیں کیا ہیں۔ غور فرما رہے نا، معلوم ہوتا ہے کوئی یہاں کوئی حقیقت کا ایک کمال ہے جس کو خالق یہاں بیان کر رہا ہے۔
آگے فرماتا ہے ان کی مثال یوں ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے۔ قرآن حقیقی قرآن وجود پیغمبر کتاب مکنون ہے، قرآن کتاب مکنون میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس سے نہیں مس رکھتے مگر وہ جنہیں خالق نے مطہر بنا کے بھیجا ہے، مطہر بنایا ہے۔ آج کی رات وہ فضائل والی رات، ناروں والی رات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام کے جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جہاں لفظ مطہرون آئی ہے، تھوڑی سی توجہ فرما لیا۔ مطہرون کی لفظ ہمیں بتاتی ہے اور ان کی حقیقتوں کی قسم کھانا بتاتی ہے آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے دو وجود ہیں۔ توجہ فرما رہا، ایک وجود نہیں ہے، ان کے دو وجود ہیں۔ ایک وجود کا نام ہے وجود حقیقی، یہ وہ وجود حقیقی ہے خالق جس وجودوں کی حقیقتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ سنتے رہے وجود حقیقی، اور دوسرا ہے ان کا وجود ظاہری، حسی، مرئی، نظر آنے والا۔ جس وجود میں یہ مدینے میں چلتے تھے، جس وجود میں روزہ رکھتے تھے، جس وجود میں ہمیں سامنے نظر آتے تھے، یہ ان کا وجود نسبی کہلاتا ہے، خاندانی وجود، رشتہ داری والا وجود۔ پہلے وجود میں یہ سارے محمد ہیں، ان کا جو وجود حقیقی ہے، ابھی بیستمل سناتا ہوں آپ کو، سارے محمد ہیں، لیکن ان کا یہ جو وجود نسبی ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے، جو طینت سے بنا ہوا ہے، جو سامنے، اس پر بھی ان کی طینت نورانیہ اتنی نورانی تھی کہ اللہ نے ان کی طینت نورانیہ پر 70,000 حجاب ڈالے، تب جا کے یہ ہمیں نظر آنے لگے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، 70,000 حجاب، اب وہی بہتر جانے کیسے حجاب ڈالے تاکہ ہم ان کو دیکھنے کے متحمل ہوئے، ورنہ ان کے نور کی حقیقتوں کو کون دیکھ سکتا ہے۔ 70,000 حجاب ڈالے گئے، تب یہ ذوات پاک ہمیں نظر آنے لگے۔ میرا آقا اپنی اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے اپنی اصلی حالت نورانی میں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو لوگ اس کا متحمل نہیں ہوں گے، ان کی نورانیت کی، انہیں دیکھ کر اندھے ہو جائیں گے۔ اللہ لوگ دیکھ ہمارے گاڑی ہے 206323 کسی کے شاعر کے دروازے کے سامنے بالکل پارک ہے، جن مومن کی بھی ہے وہ مہربانی کر کے فوراً اس کو ہٹا دیں، کچھ باہر نکل۔ شاہ جی پھر نمبر بتائیں ان کو۔ LB6323 کچھ یہی نمبر بتایا گیا ہے، اسی سڑک پہ جو جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک کھڑی کی ہے، جن مومن کی بھی ہے LB6323 فوری طور پہ گیٹ کے سامنے سے ہٹا دیں تو سارے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر یہاں صاحب تشریف رکھتے ہیں تو چلے جائیں، باہر ہیں تو آواز تو بلندتر صلوات محمد پھر بھی ذرا بلندتر صلوات۔ ان کے اس وجود پاک پر سرکار فرماتے ہیں کہ 70,000 حجاب جب ڈالے گئے، اور ہاں کہ اگر فرشتے اپنی اصلی حالت نورانیہ میں، یہ بھی آپ سے عرض کروں، فرشتے آل محمد کی طینت سے بنے ہوئے، جن سے بننے والوں کی طینت کی نورانیت اتنی ہو تو پھر ان کی اپنی حقیقتیں کیا ماشاءاللہ کیا ہوں گی۔ تو
خود 70,000 جب ہجاب سرکار فرماتے ہیں اگر یہ اپنی اصلی حالت میں فرشتے لوگوں کے سامنے آ جائیں تو لوگ اندھے ہو جائیں گے. فرمایا کہ اگر ہم 14 اپنی اصلی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں تو وہ مر جائیں گے. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا خدا جانے. ابھی بحث کرتے ہیں کہ کیسا بنایا ہے ان کو اللہ نے, کیسی نورانیت عطا فرمائی ہے. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا, قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق, اس دن ہم ان سے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں گے, چونکہ اس وقت پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی. جب ہٹا دیے جائیں گے نا اس وقت, تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کہا جائے گا یدعون الی السجود, آؤ ان کو سجدہ کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یدعون الی السجود, آؤ انہیں تعظیمی سجدہ کرو. کن کو؟ جن کے جہاں سے حجاب ہٹا لیے گئے, ان کو تعظیمی سجدہ کرو. اور جنہوں نے یہاں ان کو نہیں مانا, معصوم فرماتے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان کو جھکیں. ان کی کمر ریڑھ کی ہڈی بیل کے سینگ کی مانند سخت ہو جائے گی. کوشش کریں گے مگر سجدہ نہیں کر سکتے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, اور اس وقت وہ ذلتوں اور رسوائیوں میں بیٹھے ہوں گے. لیکن مومنون کی کیا حالت ہوگی؟ ذاک المومنون سجدا, جنہوں نے انہیں یہاں مان کے بھی موت آئی ہے تو فوراً ان کو دیکھتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ محمد و آل محمد کو سجدے میں چلے جائیں گے, لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. یہ جو سجدہ نہیں کر سکتے اس وقت یہ لوگ, ان کو ہم اس دنیا میں کہتے تھے جب یہ صحیح سالم تھے کہ آل محمد کی حقیقتوں کو مانو, حقیقتوں کو پہچانو. انہوں نے پہچانا نہیں. آج ندامت و حسرت میں کاش کہتے ہیں, پھر اپنی انگلیاں کاٹ کر کہتے ہیں کاش کہ ہم ان کو اس دنیا میں مانا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ان کے جو 2 وجود ہے میرے بھائیوں, آج بس یہی فضائل ہیں, سمجھ لیں انہی کی حقیقتیں سن لیں, چین لیں. ان کو جو اللہ نے سب سے پہلے بنایا, کس سے بنایا؟ اپنے نور سے. ان 14 کو اپنے نور سے جدا فرمایا, اپنے نور سے اختراع فرمایا. بے چینی تو نہیں ہو رہی؟ اپنے نور سے اختراع فرمایا, جدا کیا. اور جدا کیا تو کس حیثیت سے کیا؟ فرمایا کہ ہم اس کے نور کے ایسے جدا ہوئے جیسے ہم اس کے نور کے اثر تھے, نور سے خلق نہیں ہوئے تھے. کیا کہ اب پریشان ہو گئے خلق کے لفظ سے. ہم اثر تھے, پرتو تھے, عکس تھے نور ذات الہی. پوچھا گیا مولا وہ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم دے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح عکس تھے, کس طرح پرتو تھے. فرمایا یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہمارا نور توحید کے نور سے ایسے جدا ہوا جیسے سورج سے شعاعیں جدا. شعاعیں سورج نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شعاعیں سورج نہیں, سورج شعاع نہیں. آل محمد اللہ نہیں. ان کی مثال شعاعوں جیسی ہے. توحید توحید ہے, یہ ہے. ان کی مثال شعاعوں جیسی ہے, وہ توحید ہے, وہ سورج کی مانند ہے. یہ شعاع کی مانند, مثال میں شعاع کی مانند ہے. شعاع کبھی بھی سورج نہیں ہوتا, لیکن جتنے کمال سورج میں ہوتے ہیں وہی تو شعاع میں ہوتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شعاع کس لیے ہوتی ہے فرمائیں؟ جو کچھ آگے سیرابی ہوتی ہے, جو کچھ فیض پہنچتا ہے سورج کا, ان شعاعوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے.
اب عالمین میں جو فیض پہنچ رہا ہے آل محمد کے حوالے سے پہنچ رہا ہے، ان کی ذوات مبارک سے پہنچ رہا ہے۔ فرمایا ہم شعاع کی مانند ہیں، شعاع اور سورج کا رابطہ خالق و مخلوق کا نہیں، اثر و مؤثر کا ہے۔ شعائیں اثر ہیں، مخلوق نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا، یا نہیں تو میرا موضوع وہاں تھا ہی کہ مخلوق ہونا نقص ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مخلوق ہونا نقص نہیں ہے، یعنی مخلوق ہونا ہی تو احتیاج ہے، تو یہ تو نقص پاک ہے۔ لیکن نقص پاک کب مانے جائیں گے؟ جب ہم ان کو اثر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں ہم پرتو تھے، عکس تھے، ظل تھے، سایہ تھے نور الہی کا۔ ہم عکس اس لیے تھے کہ عکس ہی پہچان ہوتا ہے ذات کی۔ ہم اللہ نہیں ہیں مگر اللہ کی پہچان ہمارے ذریعے ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے سے کس کی پہچان ہوتی ہے؟ خالق اللہ کی۔ میرے بھائیو، جب اللہ نے ان کا پہلا نور بنایا، یہ والا اول نور جو حقیقی نور ہے، یہ نور اللہ نے ان کے ذوات کو جو ذات حقیقی رکھتے ہیں ان کو اپنی ذات کے لیے بنایا۔ وجود فی نفس ہی لنفس ہی۔ اب جو میرا موضوع وہاں سن کے آئے ہیں، وجود فی نفس ہی لنفس، یہ وجود ان کا توحید کے لیے تھا۔ توحید نے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ان کو مظہر بنایا کہ میرے جتنے کمالات ہیں، میں خود مظہر اللہ نہیں بن سکتا، اپنے کمالات کو خود ظاہر نہیں کر سکتا۔ ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے کن کو بنایا؟ آل محمد کو بنایا۔ اب کمالات اللہ کے ہوں گے، ظاہر ان سے ہوں گے، ذریعہ ظہور یہ ہوں گے، محل ظہور یہ ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بابا؟ اللہ کے جتنے کمالات ہیں ان کے ذریعے سے جب اللہ نے ان کو پرتو بنایا، اس وقت ان کا وجود یہ جسم، نفس، روح سے مرکب نہیں تھا۔ شاہ جی، ان کا جو وجود حقیقی ہے نا، اصل جو پرتو والا نور ہے وہ مرکب نہیں ہے، وہ ایک پرتو تھا، ایک کمال تھا۔ لیکن وہ کمال، اس کمال میں بھی یہ حیات رکھتے تھے۔ حیات میں کہہ رہا ہوں، ابھی موت و حیات پیدا نہیں ہوئی، یہ حیات رکھتے تھے۔ موت و حیات تو بعد میں پیدا ہوئی نا، لیکن یہ جب انہیں خالق نے بنایا تو کیا رکھتے تھے؟ حیات۔ جب یہ حیات رکھتے تھے، انہی کی حیات دلیل بنی توحید کے حیات کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ کیا تھے؟ ان کے کمالات بالفعل۔ جب انہیں اللہ نے پڑھا، ان کو کہتے ہیں علم منطق اور فلسفے میں جواہر مفارقہ۔ آل محمد علیہ السلام کا جو پہلا وجود ہے یہ جواہر مفارقہ کہلاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ ذات میں مادہ نہیں تھی، ان کی ذات مادی نہیں ہے، فعل میں بھی مادے کے محتاج نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ذات اور فعل میں مادے سے بے تعلق تھی۔ ذات بھی ان کی مادی نہیں تھی، اور عمل میں بھی مادے کے محتاج نہیں تھے۔ میں جملہ کہہ دوں نا ایسے، کیا مطلب ہوا؟ یہ فقط پرتو تھے عکس سے نور الہی کے، اور اسی نور میں یہ دیکھ بھی رہے تھے، آنکھیں بھی نہیں تھی۔ یہی تو کمال میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، آنکھیں نہیں تھی، فعل میں مادے کے محتاج نہیں تھے، دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں تھے۔ وہ جو پرتو تھا وہ ایسا نور تھا کہ اسی نور سے دیکھ رہے تھے، دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں تھے۔ یہ تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھنے میں زبان کے محتاج نہیں تھے، زبان تو تھی نہیں۔ غور نہیں فرما رہے؟ کمال یہ ہے کہ زبان بھی نہیں اور تسبیح بھی ہو رہی ہے، سن رہے تھے، کان نہیں تھے۔
कान भी नहीं थे, सुन भी रहे थे। अगर मैं जुमला कहूँ फिर अल्लाह का कमाल नहीं है कि अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया कि ये देख भी रहे हैं, आंखें भी नहीं हैं, सुन भी रहे हैं, कान भी नहीं है। फिर यही कमाल तो अल्लाह का भी है, वो देख भी रहा है, आंखें भी नहीं है, सुन भी रहा है, कान भी नहीं। फिर आले मोहम्मद और अल्लाह में फर्क ये है कि वो बनाने वाला है, ये बनने वाला है। ये थोड़ी बात कमाल है, इनको बनाया है। जब इनको बनाया है तो कितना कमाल से बनाया है। इनके कमालात क्या हैं? बिलफेल है, देख भी रहे हैं मगर आंखें नहीं हैं, तो अल्लाह का यही कमाल है। तो फिर फर्क क्या हुआ? अगर ये कमाल जब तक नहीं देगा कैसे कौन देखेगा? ये तो कमाल अल्लाह ने देना कि ये देखें बगैर आंखों के देखें। अल्लाह ही वाला कमाल तो ले आएंगे तभी तो देखेंगे। अगर अल्लाह वाला कमाल नहीं आएगा तो बगैर आंखों तो देख कोई नहीं सकता। लेकिन ये वो कमाल लेके आए हैं, तौहीद का कमाल। हम मालूम हुआ जो तौहीद का कमाल देखना चाहे वो आले मोहम्मद का कमाल देखें। इनको अल्लाह ने अपने कमाल का शरीक नहीं बनाया। कोई कहे कि ये अल्लाह के कमाल के शरीक हैं या अल्लाह के कमाल के जुज हैं, शरीक और जुज नहीं हैं, बल्कि ये मजहरे कमालाते इलाही। सही समझ आई ना? अल्लाह के कमालात के मजहर हैं, जाए ज़ुहूर हैं, क्योंकि अल्लाह खुद आके अपना कमाल बयान नहीं कर सकता। अभी मैं बहस करता हूँ, मैं थोड़ा सा खुद नहीं बयान कर सकता। कौन आएंगे बयान करें? इनको बनाए कमाल अल्लाह का, ये बयान करेंगे। अभी जब बयान करेंगे तो ये तो है इनका पहला वजूद। अब दूसरे वजूद के लिए ये इनके लिए मुताहरीन की लफ्ज़ आई, ठीक है ना? इनको नहीं मस कर सकते, मगर वो जो मुताहरीन है कुछ अब घबरा रहे हैं। जरा बुलंदर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए जल्दी से जरा, बिल्कुल जल्दी, अब आपकी ज़हमतें ज़्यादा नहीं हुई। अब इनका दूसरा कमाल ये, मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कलमा फरमाया, वो हमारा माद्दा तीनत बना। माद्दा तीनत बना, इनकी ज़ात का वजूद बना। ये जो मादी नस्बी वजूद बनता, तो फिर मैं क्यों ना कह दूं जनाब, आज वैसे फजाइल की रात तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर मैं जुमला कहूँगा। जब अल्लाह ने कलमा फरमाया और वो इरादा किया तो ये कलमा इनका वजूद बना। तो फिर आले मोहम्मद इरादा इलाही से बनते हैं, दुनिया के लुत्फ़ों से नहीं बनते। मैं क्या कह रहा हूँ? खुदा के लिए इनके लिए एहतियात फरमाया कि इनका जो वजूद बन रहा है ये वजूद नस्मी भी अल्लाह के इरादे से बना है। अल्लाह ने कलमा फरमाया, इनका माद्दा तीनत दुर्रतुल बैज़ा बना। और जो है वो सफ़ेद मोती कैसा होगा ये वही बेहतर जानता है। सरकार ने फरमाया दुर्रतुल बैज़ा को बना के अपने साहते क़ुदस हो जलाल व जमाल में रखा। कोई चाहता है जब तक रखा, फिर उसी दुर्रतुल बैज़ा से एक हैकल नूरानी बनाई। अगर आप मेरे वहाँ के मौजू से मरबूत जो हजरात हैं, जिसके लिए फिर जब बनाता गया तो कहता गया हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। अब जब इनको बनाया तो बनाने के बाद क्या किया? इनको क्या किया? दुर्रतुल बैज़ा बना के हैकल शक्ल सूरत बना के, जब वो शक्ल सूरत मुकम्मल हुई, वही नूर हकीकी जो इनका पहला नूर है जब इनमें दाखिल किया, जिसे रूह अमरी का नाम दिया, जब इनके वजूद में दाखिल किया तो अब ये वजूद मरई, वजूद नस्बी, वजूद सामने हिस्सी में जब ये वजूद बन गए तो अब इनको देख कर अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह ये मदीने में आयत नहीं आई, ये तो मदीने में ऐलान के लिए आई है, ताहिर बनाने के लिए नहीं आई। तो वहां हो गए ओ जहां खालिक ने इनको क्या कहा? बना के फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का बस यही इरादा है कि ऐ आले मोहम्मद तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर रखे।
رکھے دور تو رچ تو اس وقت ابھی ہے ہی نہیں کرے تو تب اگر ہو تصور ہی نہیں ہے رچ کا وہاں رچ وہاں ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو پھر ترجمہ کیا کریں دور کرنے کا نہیں کریں دور رکھنے کا کریں اور دور رکھنے کا تصور قیامت تک ہے اللہ کا جو رکھنا ہے جب تک ان کا وجود ہے دور رکھنے کی ذمہ داری خالق کی ہے تو پھر تو طے ہو گیا قیامت تک تو ان کے قریب رزق آ نہیں سکتا قیامت کے بعد رزق ہوگا نہیں اب میں جملہ کہہ دوں جسے گرہ باندھ لیں ساری زندگی کے لیے قیامت تک ان کے قریب رزق سے آنا نہیں قیامت کے بعد رزق نے ہونا نہیں اے اللہ پھر دور کون سا رزق ہے فرمایا نشانی یہ ہے جو ان سے دور ہے وہی رزق اور یہ فرما ہے اب ہمیں پتہ لگ گیا جو ان سے دور ہے وہی رزق اب اللہ نے بس جناب یہ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے ایک بات سنا کے پھر مسائل پڑھتے ہیں کہ اب اللہ نے ان کا یہ جو وجود نسبی بنایا اس کے دو جنبے بنائے ایک جنبہ ہے ذات ہویت کی طرف اسے کہتے ہیں جنبہ غیبی ٹھیک ہے اس جنبہ غیبی کا نام ہے ولایت کبریٰ ان کا یہ جو جنبہ غیب ہے توحید کی طرف اس کو کہتے ہیں جنبہ غیبی اس کو کہتے ہیں دوسرے معنی میں نام ہے اس کا ولایت کبریٰ یہ جو ان کا ولایت کبریٰ والا تعلق ہے یہ ایک لمحے کے لیے بھی توحید سے جدا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اگر ان کا یہ تعلق ایک لمحے کے لیے جدا ہو گیا قیامت آ جائے گی ایک لمحے کے لیے جدا نہیں لیکن ان کا یہ جو تعلق ہے نا یہ تعلق کی بات ان کس سے ہے میں جملہ کہہ دوں تاکہ آپ طرح ماحول کو بھی ہم بنانا چاہتے ہیں ان کا یہ جو جملہ اٹھا توحید سے ملا ہوا یہ ان کا باطن ہے باطن ان کی ولایت ہے ظاہر ان کی نبوت و امامت ہے باطن ان کا کیا ہے جو توحید متصل توحید ہے ان کی ولایت توحید کی ولایت سے ملی ہوئی یہ ان کا باطن ہے ظاہر ان کا امامت و نبوت ہے ظاہر ہمارے سامنے ہے جو ان کا اصل حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے رسول فرماتے مارانی علی صورت التی خلقت ما سوانی سوائے میری صورت کو کسی نے دیکھا نہیں سامنے ہی نہیں تو دیکھے گا کون دیکھے ان کا یہ جو تصور ہے یہ کن کی طرف ہے توحید کی طرف لیکن جس وقت میں جملہ کہہ دوں بابا سمجھنا آپ نے ہے جس وقت یہ اپنے ظاہر کو باطن سے ملاتے ہیں سمجھ آ رہی جب یہ اپنے ظاہر کو باطن سے ملاتے ہیں اب دوسرا پہلو کہیں بالفاظ دیگر جب یہ اپنے باطن کو ظاہر میں طاری کرتے ہیں سمجھیں جب یہ اپنے باطن ظاہر کو باطن سے ملاتے ہیں اور باطن کو اپنے ظاہر پہ طاری کرتے ہیں پھر ان کا کمال اس کمال پر پہنچ جاتا ہے پھر بڑے بڑے بھی یہی کہنے لگتے ہیں علی ربہ ام ربہ اللہ پھر اس میں یہ تصور ان کا پیدا ہو جاتا ہے ان کا یہ کمال ہو جاتا ہے یہ کمال ان کا کیا ہے باطن اور ظاہر ان کے باطن اور ظاہر کا کمال باطن ولایت اس کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ یہ تعلق ان کا ہر وقت لیکن یہ جو ان کا دوسرا پہلو ہے اس کو کہتے ہیں جو ہماری طرف ان کے سامنے ہے یہ اسی کو خالق ابھی بھی میں نے ابھی مجلس میں وہاں عرض کیا کہ سرکار فرماتے ہیں ان کی ولایت کا کمال کیا ہے آقا خمینی صاحب قبلہ ان کی مصباح الہدایہ اگر آپ کے پاس ہے دیکھ لیں اس کے اندر بالکل صحیح نے لکھا ہے کہ ان کا یہ جو مقام ولایت ہے یا استجماع کل حقائق الالہیت اللہ کی کل حقیقتیں ان کی ولایت میں جمع ہیں سبحان اللہ
اللہ کی کل حقیقتیں. یار یہ ہم صرف لفظوں کی حد تک آپ کو سنا سکتے ہیں, حقیقت ہمارے تصور سے ماورا ہے کہ اللہ کی کل حقیقتیں ان کی ولایت میں جمع. ان کو بھی تو اسی نے ولی بنایا ہے نا. یہ ہیں ولی, لیکن ان کا جو کمال ولایت کا پہلو ہے اس میں کیا ہے؟ کل حقائق الہیہ ان میں جمع ہے. پھر دوسرا پہلو فرماتے ہیں کہ جتنی موجودات عالمین ہیں ان تمام موجودات عالمین کا علم, ان علموں کی حقیقت اور تمام اشیاء کے وجود عینیہ ان کی ولایت میں احسان ہے. ان کی ولایت میں احسان ہے, احسان. اللہ نے ان کو گن گن کے ان میں رکھ دیا. اب احسان کے بارے میں اگر میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ کی ہی تو میں نے ہے, لیکن دوبارہ سن. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان گنتی کا نام نہیں, جہاں گنتی آ کے ختم ہو وہ ہوتا ہے احسان. آل محمد کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ نے ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے امام مبین. کوئی شے ایسی نہیں شے ہو اور وہ آل محمد میں نہ ہو. میں پھر جملہ شاہی کیوں نہ کہوں کہ شے ہو اور آل محمد میں نہ ہو, تو پھر آل محمد شے نہیں ہوں گے. ہر شے تو ان میں ہے. ہر شے کن میں ہے؟ آل محمد. ٹھیک, ہر شے کا احساس کر دیا. احساس کو ابھی میں نے وہاں عرض بھی کیا تھوڑا تھا, پھر دوہرا دیتے کہ احساس یہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں 50 سکے ہیں, آپ ایک سکہ صندوق میں ڈالتے ہو, کہتے ہیں ایک سکہ کہاں گیا؟ صندوق میں. سکہ بھی گیا ساتھ ایک بھی گیا. آپ کے پاس ایک رہ گیا, سکہ نہیں رہا. اور نہیں فرما رہے ہیں صحیح. آپ کے پاس کیا رہا ہے؟ رہ گیا گنتی. گنتی احسان نہیں ہوتی, گنتی علم ہے, احسان اور ہے. دیکھیں آپ نے اب گنا ایک اسی میں صندوق میں ڈال دیا. اب دوسرا سکہ لیا ڈالا 2. دیکھیں گنتے بھی جاتی ہیں, آپ کے پاس گنتی رہ رہی ہے, اصل اور گنتی وہاں جا رہی ہے. اصل کہاں جا رہا ہے؟ صندوق میں نا بابا, صندوق. اب آپ نے 30 کہا تو آپ کے پاس 30 کی گنتی ہے, 30 اندر چلے گئے, 30 سمیت چلے گئے. آپ نے 50 کہا, اب 50 کے بعد آپ کے بعد ہاتھ خالی ہو گئے, حقیقت وہاں جمع ہو گئی. صندوق احساء ہے, آپ کے پاس گنتی ہے. گنتی علم ہے, احساء نہیں ہے. اب اللہ نے آل محمد میں ہر شے اسی طرح حقیقتوں کے ساتھ گن گن کے رکھ دی ہے. یعنی عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں جو احسان نہ ہو امام مبین میں. جب احسان ہے ہر شے امام مبین میں, پھر سجدہ نہیں کہ وہ کہے پوچھو مجھ سے. جو پوچھنا چاہتے ہو سلہودی کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ وہ امام تو کر رہا ہے کہ پوچھو مجھ سے کہ میں زمین سے آسمان کے راز زیادہ جانتا ہوں. پوچھو ہر شے, یہی تو پوچھا گیا. اسی وجہ سے ان میں خالق نے ہر شے کو کیا کر دیا؟ احسان کر دیا. یہ تو تھا ان کا وہ جو اللہ کی طرف ان کا ایک رخ ہے. دوسرا جو ان کا رخ ہے اسی ولایت کے 2 شعبے ہیں, ایک ذات کی طرف, ایک اسماء و صفات کی طرف. یہ جو اللہ کے نام ہیں, نام, اللہ کے نام کون رکھے گا؟ یار توجہ فرمایا کرے. اللہ کا نام اللہ کیسے رکھے گا؟ علیم. اللہ علیم ہے. آپ تو میرے بزرگ بھی ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے. علیم, علیم کے لیے اللہ خود آئے, ہمیں علم دکھائے, پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ علیم ہے. خود آ کے وہ علم کا مظہر نہیں بن سکتا. جب نہیں بن سکتا تو پھر درمیان میں کوئی مظہر بنائے نا. علم وہ دکھائے, علیم وہ کہلائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اسی وجہ سے میں نے یہاں کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کیا، اب اللہ کا اسم اللہ، خود اللہ اپنا اسم ہی رکھے گا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہاں کہے گا کہ میں اللہ ہوں؟ اگر اللہ کہے اللہ میں اللہ ہوں تو اس کے اپنے علم کے مطابق کہے گا۔ غور علی فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ آل محمد کا کمال ہے کہ انہوں نے وہ اللہ کا نام رکھا جو اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا جو اللہ کی تمام حقیقتوں سے باخبر تھا۔ اس لیے جب آل محمد سے اللہ نے کہا من انا، میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں، ان 14 کو جب کے سامنے کھڑا کر کے کیا فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں، تو ان 14 نے مل کے کہا اللہم انت لا شریک لک، تو ہی تو اللہ ہے۔ اور بھی فرما رہے ہیں، تو اب اللہ کا نام ہمیں، اللہ کا نام اللہ سے نہیں ملا، آل محمد سے ملا۔ توجہ فرمائے میرا بابا، میں اللہ کا نام کن سے ہمیں ملا؟ آل محمد سے۔ یہ آل محمد کا نام انہوں نے اللہ کہا، ہمیں اللہ کا نام ملا ان کے ذریعے سے ملا، ان کے حوالے سے ملا۔ جب ان کے حوالے سے نام ملا تو اللہ نے بھی عدل کرتے ہوئے فرمایا تم نے میرا نام اللہ اناؤنس کیا ہے، میں بھی فرشتوں سے امتحان میں تمہارے نام پوچھواؤں گا۔ پھر پتہ لگے گا ان کے نام بتاؤ، ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، یہ کون؟ بس اسی حوالے سے تھوڑی سی بات آگے بڑھا کے، یہ وہ آل محمد ہیں جن کا جو وجود حصی ہے یہ ہے مطہر، اسے خالق نے طاہر و پاکیزہ بنایا ہے۔ آج کی رات کے حوالے سے میں جملہ کہوں، امام علیہ السلام کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام سید خلیعی لکھا ہے۔ خلیعی یہ بہت بڑا شاعر تھا، اور اسماعیل اس وقت کے جو سرکار کے شاعر تھے وہ بھی اسی وقت کے تھے، وہ بزرگ تھے، سرکار کے ہر مداح کرتے تھے۔ یہ جو خلیعی سید ہے اس کی شاہ جی ماں نے اولاد نہیں تھی، اس جب اولاد نہیں تھی تو علامہ لکھتے ہیں کہ اس کی ماں نے منت مانی، اولاد نہیں ہوئی، اہل بیت کو بھی نہیں مانتے تھے، کہنے لگے میں منت مانی کہ اللہ اگر مجھے بچہ دے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو لوٹے گا۔ یہ منت مانی، اسے پہلے پتہ ہی نہیں تھا صحیح آل محمد علیہ السلام کون ہے، جب نہیں پتا تو پھر تو اسے کرنا ہے اسے، اللہ مجھے بچہ دے جو آل محمد علیہ السلام کو لوٹے، کافلے جاتے ہیں لوٹے۔ یہی خلیل پیدا ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، خلیل پیدا ہو گیا۔ روایت میں کہ 18 سال کا جب ہوا تو ایک دن ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے تو منت سے پیدا ہوا؟ ابھی مجھے بتایا نہیں تھا، وہ کیسی منت تھی؟ کہتے ہیں میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام کے زوار جو زائرین ہوتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کو لوٹے گا۔ اسے کہا امی پھر کہنے لگا پھر تو جوان تو ہو گیا، آج ہے ہی ایسی رات کہ آج زائرین نے قبر امام پہ آنا ہے، کیوں نہ آج ہی سے پورا کر دو؟ کوئی نہیں امی ابھی کرتے۔ اب اسے تو خبر نہیں کہ امی نے جو منت مانی ہے کہ امام کے زائرین کو وہ قتل کرے لوٹے گا، کہتے امی اندر گیا اور جا کے تلوار لی اور رات کے اندھیرے میں جوان آدمی چل کے اسی راستے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ بے بھائیوں اسی راستے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں سے قافلے نے گزرنا اور بیٹھ گیا، تو ظاہر ہے اب قافلے کا وقت تو اپنا ہوتا ہے، یہ جس وقت بھی آیا تو بیٹھا، کہتا ہے انتظار کیا تو ابھی قافلے کے آثار نہیں تھے، اگر قافلے نے آنا ہے کہاں کیوں اتنا بڑا پتہ لگ جائے گا۔ کہنے لگا کیوں نہ میں تھوڑا سا سستا لوں، جب قافلہ یہیں سے تو قریب میں سو رہا ہوگا، قریب سے گزرے گا اٹھ جاؤں گا حملہ کر دوں گا۔ اب جو سویا تو سو گیا، قافلہ گزر گئے، قافلہ آیا، سرکار آ کے قافلہ گزر گیا۔ جب آ کے قافلہ گزر گیا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے قافلہ گزر گیا، سوتے میں اس نے خواب، اسی سید خلیعی خواب دیکھا کہ
میدان حشر ہے اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے دنیا کھڑی ہے اور میں بھی قطار میں کھڑا ہوں، میرا حساب بھی ہونا۔ اب یہ ہوا کہ جو حساب میں بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ، جو بھی جاتا ہے جیسا جیسا حساب کرتے گئے، جب میں گیا نا یہ کہتا میری باری آ گئی۔ خواب میں جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں زنجیریں باندھ کے جہنم میں ڈال دو، زنجیریں ڈال کر جہنم میں ڈال دو۔ سید خلیل کہتا ہے کہ بعد میں خواب دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے زنجیریں ڈالی اور جہنم میں پھینک دی۔ جو ہی مجھے جہنم میں پھینکا جہنم کی آگ بجھ گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ اب یہ خواب بھی دیکھ رہا ہے، جب میں آگ بجھی تو فرشتوں نے کہا یہ کیا ہوا، آگ جہنم کیوں بجھ گئی؟ جملہ کہوں اللہ اکبر، فوراً کہا گیا چونکہ جس راستے پہ یہ سویا ہوا تھا وہیں سے زائرین کے قدموں کی گرد اٹھی ہے، اس کے اوپر پڑی ہے، یہ گرد کا اثر ہے کہ جہنم کی آگ بجھ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی صرف گرد آئی ہے، گرد۔ اب جن کے زائرین کی گرد کا یہ احترام ہو، سبحان اللہ، زائرین کی قدموں کی چاہت چلتے گرد آئی ہے اور اس کے اوپر پڑی۔ یہ کہتا ہے خواب میں انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے ایسی جگہ لے گئے جہاں مجھے ظاہری طور پر سارا نہلا دیا کہ جو گرد وغیرہ اوپر لگی پڑی ہوئی ہوگی وہ ساری ختم ہو گئی۔ پھر اپاچا، پھر جہنم میں ڈال، اب جو ڈالا پھر جہنم بجھ گیا۔ اب انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جو نکالا انہوں نے کہا کیوں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جب یہ سو رہا تھا تو اس کا سانس اور منہ کھلا ہوا تھا، وہ گرد سانسوں کے ذریعہ اس کے اندر چلی گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے قدموں کی جو گرد ہے وہ اس کے سانسوں کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر چلی گئی ہے۔ اور اندر کون نکالے؟ کیونکہ وہ موجود ہے، جب تک وہ موجود ہے اسے آگ نہیں جلائے۔ یہ کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر گرد گئی ہے اور آگ نہیں جلائے گی، یہ کہتا ہے میں جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سارا منظر تو میرے سامنے تھا۔ میں نے اپنے آپ نے کہا خلیل یہ کون سے ارادے لے کے آیا ہے، یہ کون سے خیال، غلط خیال لے کے آیا ہے؟ جن کے زائرین کی قدموں کی خاک جہنم کو بجھا دے، تو غافل رہا ابھی تک، اس پاک ذات کو نہیں مانا تو نے، ابھی تک اسے پہچانا نہیں، بیکار زندگی گزر گئی میری۔ اسی وقت ہی بیٹھ کے اس نے کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں پچھلے تمام گناہوں سے جو ہو گیا، ابھی سے ہی میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں بالکل شاعر نہیں ہوں، لیکن میں ابھی بیٹھ کر آپ کی شان میں 40 بندوں کا ایک میں قصیدہ لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے 40 بند جب مکمل کروا دیں گے میں سمجھ لوں گا آپ نے کرم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب اس نے اسی وقت وہی بیٹھے، کاغذ قلم اس کے ہاتھ میں، اور اس نے لکھنے شروع کر دی۔ اب جب لکھنے شروع کر دیے نا جناب، تو وہ کہتا ہے کہ ایسی ترتیب کے ساتھ میرے ذہن میں کبھی نہ لکھنے والا، کبھی نہ لکھنے والا آدمی، اس کی ترتیب میں ایسے اشعار آنے لگے کہ ہر شعر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں لکھتے لکھتے جب میں کافی لکھ چکا، میں نے کہا کہ میں ذرا گنوں تو صحیح، گنا تو 40 لکھ چکا۔ یہ کہتا ہے میں نے شکرانے کے سر رکھ دیا کہ مولا راضی ہو گئے، 20-40 شعر میں نے وہ بند لکھ دیے ہیں، چل کے سیدھا گھر آئے۔ گھر آتے ہی ماں کو کہا امی کس غفلت میں رہتی ہو، کس کی منت مانی تھی، کن کے زائرین کو لوٹنے کے لیے مجھے بھیجا تھا؟ سارا خواب ماں کو بتایا۔ اگر تو ان کو مانتی ہے تو ٹھیک، تو جان تیرا گھر جانے، میں تو ان کے ماننے والا ہو گیا ہوں، ان کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا۔
मेरी सारी मौत और हयात उनकी मोहब्बत में रहेगी। अगर तू मेरी माँ है तो उनको मान ले, माँ उसी वक्त मोमिना हो गई, सारा खानदान मोमिन हो गया, सारा घर मोमिन हो गया। सिर्फ एक दो जुमले में कह के आगे बढ़ते हैं कि ये फिर इस शेर और शायरी में खलील कहता है कि मैं शेर लिखता हूँ, अजीब तरह के शेर। ये जो जिनका भी मैंने नाम लिया सही इस्माइल, और ये भी जब आके पढ़ते थे शेर, ये बुजुर्ग थे, लेकिन उनमें जो मेरा शेर आता था ऐसा लगता था जैसे इल्हामी है और बहुत अच्छा लगता था। हमने कहा ये तो जवानी में इतने अच्छे शेर लिखता है। एक दिन उसने कहा कि तू भी शेर लिख और मैं भी लिखता हूँ, जनाब अली अलैहिस्सलाम की ज़री में हम शेर डाल देते हैं, जिनका अच्छा शेर होगा जनाब अली आदिल हैं, जवाब दे देंगे। खलील ने भी इस्माइल में दोनों ने अपने शेर लिखे और शेर लिख के जनाब की ज़री में रात को डाल दिए। सुबह गए तो दोनों पे आहसनता लिखा, और नहीं फरमा रहे जनाब अली अलैहिस्सलाम की तरफ से आहसनता, आहसनता के माने बहुत अच्छा, दोनों में लिखा हुआ था बहुत अच्छा। मगर फर्क ये था खलील का जो आहसनता था ये सोने के पानी से लिखा, और जो दूसरे का था वो जर्द रंग से लिखा हुआ। जब ये खलील ने देखा, हाँ ये मेरा तो सोने के पानी से लिखा हुआ, आगे बढ़ के कहता है ये देख आसानता तेरा भी है मेरा भी है, लेकिन मेरा सोने से लिखा है। इसका मकसद है मेरा तेरे से ज्यादा बेहतर। ये इमाम ने जो मुझे सोने से लिख के भेजा, तो ये कहता है इस्माइल के मुझे ज़रा थोड़ा सा तकलीफ हुई कि हाँ मौला ज़िंदगी गुजर गई आपकी मदाह करने में, आपने उसका तो सोने से लिखा, मेरा जर्द पानी से। ख्वाब में सो गए, सोते ही इमाम ख्वाब में आते हैं। इस्माइल घबरा गया, तेरा हमने जर्द पानी से जान के लिखा, उसका सोने के पानी से जान के लिखा है, वो तो अभी अभी आया है, उसकी हौसला अफजाई ना करे। वो तो हमारे इस बाजू में अभी आया है ना, उसकी हौसला अफजाई के लिए हमने आसंता उनके लिए सोने के पानी से लिख दिया, और तेरा हमने जर्द पानी से। घबराता क्यों है? बोला मुझे तो थोड़ा सा क्लक हो। फरमाया नहीं, कल आके तुम दोनों उसको ले आना और मेरी ज़री के करीब खड़े होकर वो जो खैबर वाला तुम्हारे अशार हैं, जिसने दर खैबर उखाड़ा कौन है, ये फरमाया हमें बहुत पसंद है तेरा ये शेर, ये जो तूने लिखे हैं, यही आके बस जनाब यही आके वो शेर। जी फरमाओ। अच्छा ठीक है जी। वो शेर कल आके, इमाम ने इस्माइल से फरमाया कल आके वहाँ, इस्माइल हेमजरी कहता है कि सरकार ने फरमाया कल आके मेरी ज़री के करीब खड़े होकर ये शेर पढ़ना और खलील को भी साथ ले आए। ये कहता है कि मैं खलील के पास गया, मैंने कहा कल इमाम की ज़री के करीब खड़े होकर मैंने शेर पढ़ने हैं, इमाम का हुक्म है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ। अब ये दोनों चल के इमाम के ज़रिए पाक में आते हैं। बस अज़ादारों जब ज़रिए पाक में आए तो इस्माइल ने इमाम की बारगाह के करीब खड़े होके ये अशार पढ़ने शुरू किए, जिसने दर खैबर उखाड़ा कौन है। ये तो हमारी उर्दू की लफ्ज़ है, खबर उन्होंने, ये तो तर्जुमा होगा उन्होंने अगर किसी और में कहा है तो, लेकिन मफहूम यही था, जिसने दर खैबर उखाड़ा कौन है। बस इतना कहना था कि जिसने दर खैबर उखाड़ा कौन है। ज़रिए पाक से आवाज़ आई, अना अली जुब्न अबी तालिब, अना अली जुब्न अबी तालिब। जैसे मरहब को पिछाड़ा कौन है, फिर आवाज़ आई अना अली जुब्न अबी तालिब। जब आवाज़ आई ना कि मैं अली इब्न अबी तालिब ने ऐसे किया, मैं अली इब्न अबी तालिब ने ऐसे किया, उस वक्त मेरे सरकार ने फरमाया खलील को बता दे तेरा क्या मेयार है और उसका क्या मेयार। ये वो हैं। बस आज की रात मेरे इमाम की आज की आखिरी रात है। माओं के बेटे मौजूद हैं, बहनों के भाई मौजूद हैं, लेकिन कल जब आएगी ना शाम गरीब, अल्लाह अकबर, न भाई का बहन का भाई मौजूद होगा, न माँ का बेटा मौजूद होगा।
یہ جو آج کی رات ہے 10ویں کی رات کہلاتی ہے، یہ امام نے مانگ کر لی، اور مانگی کس کے لیے؟ فقط حور کے لیے۔ نام سنا ہوگا حور کا، یہ جو حور ہے نا، یہی ایک رات حور کے لیے مانگی، ساری رات۔ اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو، ابھی نقشہ آیا ہے خاص، بالکل امام کے خیام کے قریب یہ جو حور کی فوج ہے اور اس کا خیمہ بالکل امام کے خیام کے بالکل قریب دکھایا گیا۔ وہ بہت ہی 800 سال پرانا ابھی نقشہ آیا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ تو یہ جناب حور ساری رات جب گیا نا، یہ صبح سویرے نہر القبا پہ لہر کے کنارے سے آواز ہے، حور تجھے شرم نہیں؟ ایک مستور کی آواز آئی، اللہ ماشاءاللہ۔ سید آج کی رات جتنا رو سکتے ہیں بنائے ماحول تاکہ غریبوں کو ہم پرسہ دے دیں۔ سید آج میں موجود، تجھے شرم نہیں آتی جس کی ماں کے حق مہر میں ہے، وضو کرنے آیا جسے تو نے قتل کا ارادہ کیا؟ مستور کی آواز ہے، اس نے ہاتھ کھینچ کے گھبرا کے کہا کون ہے بی بی پاک، تم کون؟ فرمایا میں کون ہو سکتی ہوں؟ میں حسین کی ماں۔ اللہ اکبر، جس حسین کے قتل کے لیے منصوبے بنائے، خدا گواہ گھبرا گیا ہو، گھبرایا ہوا تو ساری رات کا تھا۔ جلدی سے غلام کو بلائے، اس کو کہا گھوڑا لے جاؤ، جا کو وہاں پانی پلانے کے لیے لے جاؤ۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے بھائی سے کہا، بھائی سے حور کے بھائی سے کہا، حور کی حالت میں دیکھ کے آیا ہوں، سپہ سالار ہے، ساری جنگ کا دار و مدار اسی حور پر ہے، اور یہ حالت ہے کہ ایک رنگ آتا ہے اس کا، ایک جاتا ہے، ذرا بھائی کو جا کے دیکھ۔ بھائی آیا، گلے لگ کے کہتا ہے ان سے ڈر گیا ہے جن کے اب چند خیمے والے جو 3 دن کے بھوکے ہو گئے، جن کے لیے چلنے کی بھی سکت نہیں ہے، ان سے ڈر گیا ہے۔ خدا گواہ حور نے اور کچھ نہیں کہا، ضبط کر کے بھائی سے کہا ذرا میرے ساتھ خیمے سے باہر چل۔ ہائے ہائے، باہر چل کے ٹیلے کے قریب کھڑے ہو کے کہا بھائی خدا کے لیے ذرا آواز کان میں رکھ، یہ ہائے پیاس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ العطش کی صدائیں کہاں سے آ رہی ہے؟ جب یہ بھائی نے سنا تو کہا ان خیام سے، یہ جو غریبوں کے خیام ہیں ان سے آ رہی ہے۔ کہنے کا بتا ان کا قصور کیا ہے؟ بھائی خاموش ہو گیا، کہنے کا جلدی فیصلہ کر، جنت ادھر ہے یا ادھر ہے؟ بھائی نے کہا جنت تو پھر ادھر ہے۔ کہنے کا جنت لینی ہے تو میں جا رہا ہوں، جلدی کر۔ خدا کی قسم حور نے وہیں سے گھوڑے کو مہمیز کیا۔ جب آیا نا خیام کے قریب، غازی ابو الفضل العباس کا جو پہرا دیکھا، فوراً اپنے ہاتھ باندھ دی، کیونکہ یہ قیدیوں کو قتل نہیں کرتے۔ جناب عباس نے کہا کون ہے اہل بیت کے خیموں کے قریب آنے والا؟ میں جب زور سے کہا نا عباس نے، خدا گواہ میرے امام نے فرمایا عباس بھائی حور کو آنے۔ اتنی دیر لگی راضی ہونے میں، ماشاءاللہ سید آنسو قبول فرمائے۔ یہ رات آج رونے کی رات ہے، جتنا رو سکتے ماشاءاللہ۔ بھائی حور کو آنے، خدا کی قسم جب بھائی کہا امام نے آ کے جناب حور کو سینے سے لگانا چاہا، حور قدموں میں گر کے کہتا ہے حالی توبتوں، آقا کوئی میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ سارا قصور میرا ہے، کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہاں تیری توبہ میں نے قبول کر دی ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے وہاں بھی حر ہے۔ خدا گواہ جب میرے امام نے سینے سے لگایا نا حر، کہنے کا آقا آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی زہرا کی بیٹی دیکھ ہائے 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 ہائے، جناب زینب عالیہ نے بھی مجھے معاف کیا یا نہیں؟ بس اتنا کہنا تھا۔ فضا نے آ کے کہا حور سے کہو ذرا خیمے کے دروازے پہ آ جائے، قربان نہ ہو جائے۔ خدا گواہ جب حور آیا نا دروازے پر، شہزادی نے کہا فضا حور کو میرا سلام کہے۔ یہ رات آج کا یہ کام ہے۔ دوسرا کام جو میرے امام نے یہ کیا آج کی رات، خیام کی ترتیب بدل۔ پہلے اصحاب کے خیمے دور تھے میرے بھائیوں،
آج کی رات درمیان میں اصحاب کے چاروں طرف اصحاب کے خیمے لگائے، درمیان میں بیویوں کے خیمے لگائے، زہرا کی بیٹیوں کے خیمے درمیان میں لگا کے، چاروں طرف اصحاب کے خیمے لگا کے، ایک کونے پہ جناب سجاد کا خیمہ، بیمار کربلا کا خیمہ لگا کے۔ روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا آج تمہاری آخری رات ہے، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو۔ جب ان کی آواز آنی شروع ہوئی جیسے مکھیوں کی آواز آتی ہے، جب یہ آواز آئی تو جناب سجاد سے پردہ غیبت جو ہٹانا رشی دور ہوئی جیسے کہتے ہیں۔ میرے امام نے جب یہ آواز سنی، ترکی غلام کو امام نے بٹھایا ہوا، کہا جلدی کرو میرے بابا کو بلا کے لاؤ، میں قربان نہ ہو جاؤ، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات۔ ترکی غلام گیا، آقا جناب سجاد بلاتے ہیں، فرماتے ہیں میں چل نہیں سکتا بابا آپ آئے۔ اب جو امام ہے اٹھنا چاہتے ہیں، امام نے فرمایا بیٹا لیٹے رہو۔ بیٹھ کے امام نے پیشانی چومی، سجاد مجھے کیوں بلایا؟ خدا گواہ چیخ مار کے کہا بابا یہ آواز کیا تھی؟ بہت بڑی مصائب کی میں لفظ کہہ رہا ہوں، بابا یہ آواز کن کی ہے؟ میرے امام نے فرمایا میرے صحابہ کی ہے۔ فرمایا آخر صحابہ کی ہے نا، میری پھپھیوں کے کانوں پہ ان کی آواز آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ سیدہ ظہور فرمائے، بس میرے امام نے ایک لفظ کہی، میرا غیور بیٹا، جواب ہو گیا، غیور بیٹا آج کی رات ایسے رہنے دے، یہ ہمارا انتظام ہے، کل شام غریبہ آئے گی، تو جاننا تیری زینب جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل شام غریبہ آئے گی، تو جاننا تیری زینب جانی۔ پھر غشی تاریخ ہو گئی۔ یہ آج کی رات یہ امام نے پھر ترتیب بدل دی، نماز تہجد کے بعد میرا امام نکلے، سب سے پہلا خیمہ جناب زینب عالیہ کے خیمے میں آ کے دیکھا، دو بچوں کو اون و محمد کو جناب زینب آگے بٹھا کے کہہ رہی ہے آج تمہیں معلوم ہے آج کی رات تمہارے ماموں پہ کیسی ہے، آج کل تمہارا قبضہ نہر فرات پہ ہو جائے گا، خبردار پانی پینا تو بجائے خود اگر پانی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ماں نہیں بنوں گی۔ خدا جانے اون نے کہا امی اگر میں 10 میل دور جا کے گروں، اون کا روزہ دیکھا ہے ہمیں اللہ، جب امام جانے لگے نا اٹھانے کے لیے، میری شہزادی نے کہا حسین یہ میرا بیٹا ہے، محمد عبداللہ کا بیٹا تھا، ان کی طرف سے تھا، لانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہے، تمہیں تکلیف نہ ہو، اجرکم اللہ۔ امام نے یہ منظر دیکھ کے دعا دی، آگے بڑھے، جناب فروہ کا 13 سالہ قاسم کو بٹھا دے۔ آج کی رات بی بی کہہ رہے قاسم اکبر علی اپنی ماں کے پاس بیٹھا تیرا لاشا آ جائے۔ قاسم کہتے ہیں اگر لاشا آنے کے قابل نہ رہے ماں بنے گی، ہائے ہائے ہائے، خدا گواہ ماں نے سینہ چوم لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ماشاءاللہ طبق بڑھاتے آئے، ایسے ایسے ماحول بناتے آئے۔ اجرکم اللہ، ماں کو دیکھ کر منظر دیکھ کر امام نے دعا دی۔ اسی کے قریب ہی دوسرا ایک خیمہ ہے جن کا خیمہ ہے جسے جناب لیلا کہتے ہیں۔ اب جو امام اندر داخل ہوئے کیا دیکھا، جناب لیلا ایک چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ماں ہے نا حقیقی ماں، جناب علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ میرے امام نے فرمایا لیلا کیا کر رہی ہے؟ فرمایا میرا اکبر آج کی رات کا مہمان ہے، میں چاہتا ہوں ساری رات اکبر کو دیکھتی رہوں تاکہ اس کا نقش میرے دل پہ جمع رہے، اکبر سوتے میں بھی میرا اس کا چہرہ میرے سامنے رہے۔ امام نے دعا دی، دعا دے کے امام باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، آذان کا وقت ہے، آج رات آپ انتظار کریں گے جناب علی اکبر کی آذان۔ میرے امام نے جب آذان کا وقت دیکھا علی اکبر کو بلایا، بیٹا آج حجاج بن مسروق نے آذان نہیں دے لی، میرا بیٹا آج تو آذان دے تاکہ تیری آواز دشمن سنے، رسول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور تیری آخری آواز مائیں بہنیں بھی سن لیں۔ ازادار جناب علی اکبر آئے، گلدستہ آذان پہ کھڑے ہو کر آذان شروع نہیں کی، آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا ہوا حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے، ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا، علی اکبر کہو کیا کہنا ہے؟ رو کے کہا میں آذان دیتا ہوں، میری آذان کی آواز مدینے پہنچ۔ فرمایا اللہ
ज़हरा ने जब आज़ान सुनी दौड़ कर कहा नानी उम्मे सलमा मुबारक अकबर आ गया। हाय 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 हाय, मुझे लेने के लिए आ गया। माशाअल्लाह यही हक है, यही माशाअल्लाह आज की रात का यही हक है। खुदा गवाह जब आए नानी के रोज़े में रोज़ा हिल रहा है, चिराग बुझे हुए हैं, आवाज आई सुगरा ये करबला से आखिरी आजा, अकबर की मजबूरी है नहीं आ सकता। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। ये मंजर आपने आज की रात का सुना। कल वो दिन आ रहा है, कल का दिन सुबह से शहादतें शुरू। खुदाया ने ज़हरा का बेटा 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा। ये वो इमाम हुसैन है। जितनी अंसार की लाशें थी इमाम सवारी पे उठा के गंजे शुहदा लाते। मैं दूसरा जुमला कहूँ, जब अपने अजीजों के लाशें सवारी पे नहीं लाया, पुश्त पे उठा। अल्लाह जाने कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे इमाम को। अपनों के लाश, अब्बास का लाशा, अली अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा, जनाब कासिम का लाशा, जनाब मोहम्मद का लाशा, जितने अपनों के लाशें थे कंधों पे उठा के लाया। जब 6 माह के बच्चे को भी हाथ में तीर का निशाना बना के कोई नहीं रहा, अकेला रह गया ज़हरा का बेटा। वक्त आ गया इमाम का, आखिरी वक्त आया। इमाम आए ख़याम के करीब खड़े होकर मेरे इमाम ने एक सलाम पढ़ा अरब के दस्तूर के मुताबिक। जो अरब में सलाम पढ़ते हैं ना, मेरे इमाम ने सलाम पढ़ा नाम ले ले, फरमाया या ज़ैनब। फुर्सा देंगे तो ये रात फुर्से की, इसलिए मैंने ये शुरू किया। फरमाया या ज़ैनब, नाम लिया बीबी ज़ैनब या लिया एक वजा उम्मा कुलसूम, सुभान अल्लाह, वजा उम्मा रबात, वजा उम्मे लैला। ये लजपाल है। फरमाया फिज़्ज़तुनिल जारिया, कनीज का नाम है। कितने लजपाल है ऐसे वक्त में, कनीज तो नहीं भूले। आखिर में कहा या सकीना, हाय 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 हाय, या सकीना। खुदा जाने कितनी प्यारी है मेरी माँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए, यही हक है। या ज़ैनब वजाउमा कुलसूम, नाम लेते, वजाउमा रबाब, वजा उम्मे लैला। आखिर में कहा या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। खुदा गवाह जब ज़हरा के बेटे ने आखिरी सलाम किया ना, जनाब ज़ैनब आलिया तड़प के कहती है हुसैन तेरा आसरा तो। भाई तू भी जाना चाहता? फरमाया बहन मुझे अकबर के बाद अब जिंदा कैसे रह सकता, अब्बास के बाद मेरी शहजादी ने कहा हुसैन जरा एक लम्हे के लिए खैमे के अंदर आ जाओ। अब जब इमाम आए फरमाया हुसैन जरा गले से कपड़ा हटा। हाय हाय, जब इमाम ने गले से कपड़ा हटाया 13 मरतबा गला चूमा जनाब ज़ैनब ने। फरमाया ये माँ ज़हरा ने वसीयत की, मैं नहीं होंगी हुसैन का गला चूम लेना। जब गला चूम लिया ना मेरे इमाम ने फरमाया बहन अगर माँ ने आपको वसीयत की थी, बाबे अली ने मुझे वसीयत की थी, जरा बाजू से कपड़ा हटाया। हाय 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 हाय, जनाब ज़ैनब ने बाजू से कपड़ा हटाया। इमाम ने बाजू पे बोसा दे के कहा ये बाबा की वसीयत है। जब ये वसीयत मुकम्मल हुई आ गया मेरा गरीब इमाम ज़ुलजला के करीब, ना जरा यमीनन ना जरा शिमालन, दाएं देखा बाएं देखा, जब कोई सवार कराने वाला नजर नहीं आया मक्कल की तरफ देख कर इमाम ने तलवार न्याम में डाल के फरमाया इन्ना लिल्लाह, ज़ुलजला जल्दी कर मुझे ख़याम के करीब ले चल। ज़ुलजला ने दौड़ना शुरू किया। मेरे आकाज़ादी ने कहा फिज़ा जरा देख हुसैन ज़ीन पर है।
फिजा कहते मैंने जो देखा, मैंने कहा शहजादी हुसैन जीन पर है। फिजा कहते मेरी नजर थी, एक वक्त आया जीन खाली। है अब इमाम जीन पे नहीं है। कहा शहजादी हुसैन जीन पर नहीं है। शहजादी ने कहा जमीन बता हुसैन आया या नहीं। जमीन ने कहा भी नहीं आया, ना हुसैन जीन पर ना जमीन पर। कहाँ है हुसैन? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इतने लंबे लंबे तीर लगे हुए थे। ज़हरा का बेटा तीरों के सहारे पर। इमाम ने जाके सर रखा, शिमर सवार हुआ, पहली ज़र्ब चली। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहो। पहली ज़र्ब चली, अंबिया ने टीले छोड़े। दूसरी ज़र्ब चली, टीले छोड़े। जब नवी ज़र्ब चली ना, जनाब हसन ने कहा तू जा। 11वीं ज़र्ब चली, रसूल ने कहा ज़हरा तू जा। जब 12वीं ज़र्ब चली, ज़हरा ने कहा ज़ैनब तू जा, ज़ैनब तू जा। 13वीं ज़र्ब चली, कद कोतल अल हुसैन, ले आए ना मौला हुसैन, कद कोतल अल हुसैन। मेरी हालत
थोड़ा पीछे आ जाओ